الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم بل من كسب سيئات وحاطت به خطيئاته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون یقیناً جس نے بھی برے کام کیے اور اس کی نافرمانیوں نے اسے گھیر لیا وہ ہموی تنقید کے لیے نہیں بلکہ تعظیم کے لیے ہے، اس لیے ترجمہ بڑی برائی کیا گیا ہے۔ مراد اس سے کفر شرک ہے۔ اس سے ملتا جلتا وہ واقعہ ہے کہ جب یہ آیات اتری الذین آمنوا ولہم یلبسوا ایمانہم بظلم، تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے بظلم کی تنوین کو تنکیر کے لیے سمجھ کر کہا ہم میں سے کون ہے جس نے اپنے ایمان میں کسی ظلم کی آمیزش نہیں کی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آیات میں ظلم سے یہ مراد نہیں کہ تم نے لقمان کی وہ نصیحت نہیں سنی جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی، بے شک شرک یقیناً بہت بڑا ظلم ہے۔ اسی طرح یہاں بھی صحیحتان سے مراد کفر و شرک ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بھی اس سے مراد ایسا کفر لیا ہے جو ہر نیکی کو ختم کر دے۔ ان آیات میں یہود کے اس نظریے کی تردید ہے کہ ہم ہر حال میں آخر کار جنت میں جائیں گے۔ خود نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لائے، چنانچہ بتایا گیا کہ جس نے بڑی برائی کا ارتکاب کیا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے سے انکار کر دیا اور اسے اس کے گناہوں نے گھیر لیا کہ اس کی کوئی نیکی باقی نہ رہی تو یہ ابدی جہنمی ہے۔ مراد اس سے یہودیوں اور دوسرے کفار ہیں، کیونکہ کفر ہی ایسا گناہ ہے جو تمام نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے، اور ہم اس کی طرف آئیں گے جو انہوں نے کوئی بھی عمل کیا ہوگا تو اسے بکھرا ہوا غبار بنا دیں گے۔ اس آیات سے گناہگار مومن مرد نہیں، اہل السنہ والجماعت کا اتفاق ہے کہ آگ میں ہمیشہ کفار مشرکین ہی رہیں گے، کیونکہ متواتر حدیث سے ثابت ہے کہ گناہگار کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، وہ چاہے گا تو اپنے فضل و کرم سے اسے گناہ معاف فرما دے گا اور چاہے گا تو شفاعت سے اپنی خاص رحمت سے جہنم سے نکال دے گا۔ اس لیے اس آیات میں صحیحاتن اور خطیئاتن سے مراد کفر اور شرک ہی ہے، خصوصاً اس لیے بھی کہ یہ آیات یہود کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہود کو خطاب ہے کہ جس نے تمہارے اعمال جیسے عمل کیے اور تمہاری طرح کفر کیا حتیٰ کہ اس کے کفر نے اس کی تمام نیکیوں کو گھیر لیا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنۃ ہم فیہا خالدون، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کریں وہ جنتی ہیں جو جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا کہ تم اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اسی طرح قرابت داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اور لوگوں کو اچھی باتیں کہنا، نماز قائم رکھنا اور زکوٰۃ دیتے رہا کرنا، لیکن تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ تم سب پھر گئے اور منہ موڑ لیا۔ گزشتہ آیات میں بنی اسرائیل کو وہ تاریخی احسانات یاد دلائے گئے ہیں جو ان کے بزرگوں پر کیے گئے، اور انہوں نے شکر گزاری کے بجائے کفر کیا، جس کے نتیجے میں ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کئی بار عتاب نازل ہوا۔
اب یہاں ان کو وہ عہد یاد دلایا جا رہا ہے جو بنیادی احکام، عبادات، معاملات دیتے وقت ان سے لیا گیا تھا، اور بتایا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل نے اس عہد کی پابندی نہ کی اور اس سے سراسر بے پرواہی اختیار کی۔ اسی قسم کا حکم سورہ نساء کی آیات 36 میں عمدہ مسلمہ کو بھی دیا گیا ہے۔ عبادت کی 4 قسمیں ہیں۔ بدنی عبادت جیسے طواف، رکوع، سجدہ وغیرہ۔ نمبر 2 مالی عبادت جیسے صدقہ، خیرات کرنا اور نظر و نیاز ماننا۔ نمبر 3 لسانی عبادت یعنی زبان سے جیسے کسی کے نام کا وظیفہ جینا یا اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کسی کا نام لینا۔ نمبر 4 قلبی عبادت یعنی دل سے جیسے کسی پر بھروسہ رکھنا، کسی سے خوف کھانا یا امید رکھنا۔ یہ سب عبادتیں اللہ کے لیے ہیں۔ ان میں جس نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک بنایا وہ شرک کا مرتکب ہو گیا۔ ماں باپ کے ساتھ نیکی سے پیش آنے کو اللہ تعالیٰ نے اس آیات کے علاوہ متعدد دوسری آیات میں عبادت الہی کے ساتھ بیان فرمایا ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ حقوق العباد میں سب سے افضل عمل یہی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، سب سے افضل کون سا عمل ہے؟ نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا۔ پوچھا پھر کون سا؟ فرمایا ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنا۔ پوچھا پھر کون سا؟ فرمایا اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے اسے جہنم، پھر اس کی روش کی۔ فرمایا جہاد فی سبیل اللہ، اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے اسے جنم دیا اور پھر اس کی پرورش کی۔ ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنا، اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے اسے جنم دیا پھر اس کی پرورش کی۔ اے میرے رب دونوں پر رحم کر جیسے تو انہوں نے چھوٹا ہونے کی رات میں مجھے پالا۔ اسی طرح بنی اسرائیل کی آیات 24 میں ہے، اے میرے رب دونوں پر رحم کر جیسے انہوں نے چھوٹا ہونے کی حالت میں مجھے پالا۔ یتیم وہ ہے جس کا والد بچپن میں فوت ہو جائے۔ علی ابن ابو طالب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بالغ ہونے کے بعد یتیمی نہیں، اس کی وضاحت کے لیے ابن کثیر رحمۃ اللہ نے فرمایا، قول حسن یہ ہے کہ نیکی کا حکم دے، برائی سے منع کرے، بردباری اور عفو درگزر سے کام لے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ لوگوں سے اچھی بات کرے، اور وہ اچھی عادت ہے جسے اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھو، اگر تم کچھ اور نہ کر سکو تو کم سے کم اپنے بھائی سے کھلے چہرے کے ساتھ مل لو۔ بنی اسرائیل کو قول حسن اچھی بات کا حکم تھا، ہماری امت کو اس سے بڑھ کر احسن سب سے اچھی بات کا حکم ہے۔ چنانچہ فرمایا، اور میرے بندوں سے کہہ دے وہ بات کہیں جو سب سے اچھی ہو۔ اس سے مراد وہ نماز اور زکوٰۃ ہے جو بنی اسرائیل ادا کرتے تھے۔ اس سے مراد بنی اسرائیل کے وہ تھوڑے سے لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے اس عہد پر قائم رہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ باقی سب نے اس عہد و پیمان کو پشت پھینک دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حد درجہ انصاف ہے کہ ان کی عہد شکنی کا تذکرہ کرتے ہوئے بھی سب کو مجرم قرار نہیں دیا، بلکہ عہد پر قائم رہنے والوں کو، خواہ وہ تھوڑے تھے، عہد توڑنے والوں سے الگ ذکر فرمایا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ۔ اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا کہ آپس میں خون نہ بہانا، قتل نہ کرنا اور آپس والوں کو جلا وطن مت کرنا، تم نے اقرار کیا اور تم اس کے شاہد بنے۔ ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى شد العذاب وما الله بغافل عما تعملون۔ لیکن پھر بھی تم نے آپس میں قتل کیا اور آپس کے ایک فرقے کو جلا وطن کیا،
اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ان کے خلاف دوسروں کی طرف داری کی. ہاں جب وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آئے تو تم نے ان کے فدیے دیے، لیکن ان کا نکالنا جو تم پر حرام تھا اس کا کچھ خیال نہ کیا. کیا بعض احکام پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ تم میں سے جو بھی ایسا کرے اس کی سزا اس کے سوا کیا ہو کہ دنیا میں رسوائی اور قیامت کے دن سخت عذاب کی مار، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے مدینہ کے اطراف کے یہودی قبائل نے اپنے ہمسایہ عرب قبیلوں اوس اور خزرج سے حلیفاً تعلقات قائم رکھے تھے. جب ایک عرب قبیلہ دوسرے قبیلے سے برسے جنگ ہوتا تو دونوں کے حلیف یہودی قبیلے بھی اپنے اپنے حلیف کا ساتھ دیتے اور ایک دوسرے کے مقابلے میں نبر و ازما ہو جاتے تھے. یہ فعال سریع طور پر کتاب اللہ کے خلاف تھا اور جانتے پوچھتے کتاب اللہ کی خلاف ورزی کر رہے تھے. مگر لڑائی کے بعد جب ایک یہودی قبیلے کے اسیرین جنگ دوسری یہودی قبیلے کے ہاتھ آتے تھے تو غالب قبیلہ فدیہ لے کر انہیں چھوڑتا اور مغلوب قبیلہ فدیہ دے کر انہیں چھڑاتا تھا، اور اس فدیے کے لین دین کو جائز ٹھہرانے کے لیے کتاب اللہ سے استدلال کیا جاتا تھا. گویا وہ کتاب اللہ کی اس اجازت کو تو سر آنکھوں پر رکھتے تھے کہ اسیرین جنگ کو فدیہ لے کر چھوڑا جائے، مگر اس حکم کو ٹھکرا دیتے تھے کہ آپس میں جنگ نہ کی جائے. اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرۃ فلا یخفف عنہم العذاب ولہم ینصرون. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے خرید لیا ہے. ان کے نہ تو عذاب ہلکے ہوں گے اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِالرُّوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ وَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ. ہم نے حضرت موسیٰ کو کتاب دی اور ان کے پیچھے اور رسول بھیجے، اور ہم نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو روشن دلیلیں دی اور روح القدس سے ان کی تائید کروائی. لیکن جب کبھی تمہارے پاس رسول وہ چیز لائے جو تمہاری طبیعتوں کے خلاف تھی، تم نے جھٹ سے تکبر کیا، پس بعض کو تو جھٹلا دیا اور بعض کو قتل ہی کر ڈالا. روح پاک سے مراد علم وحی بھی ہے، اور جبرائیل بھی جو وحی کا علم لاتے تھے، اور خود حضرت مسیح علیہ السلام کی اپنی پاکیزہ روح بھی تھی جس کو اللہ نے قدوسی صفات بنایا تھا. روشن نشانیوں سے مراد وہ کھلی کھلی علامت ہیں جنہیں دیکھ کر ہر صداقت پسند طالب حق انسان یہ جان سکتا تھا کہ مسیح علیہ السلام اللہ کے نبی علیہ السلام ہیں. وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بل لعنهم اللہ بکفرہم وقلیلا ما یؤمنون. یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل غلاف والے ہیں. نہیں بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے انہیں اللہ تعالیٰ نے ملعون کر دیا ہے. ان کا ایمان بہت ہی تھوڑا ہے. یعنی ہم اپنے عقیدے و خیال میں اتنا پختہ ہیں کہ تم خواہ کچھ کہو ہمارے دلوں پر تمہاری بات کا اثر نہ ہوگا. یہ وہی بات ہے جو تمام ایسے حد دھرم لوگ کہا کرتے تھے جن کے دل و دماغ پر جاہلانہ تعصب کا تسلط ہوتا ہے. وہ اسے عقیدے کی مضبوطی کا نام دے کر ایک خوبی شمار کرتے ہیں، حالانکہ اس سے بڑھ کر آدمی کے لیے کوئی عیب نہیں ہے کہ وہ اپنے مرثی عقائد افکار پر جم جانے کا فیصلہ کر لے، خواہ ان کا غلط ہونا کیسے ہی قوی دلائل سے ثابت کر دیا جائے. وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. اور ان کے بعد جب اللہ تعالیٰ کی کتاب ان کی کتاب کو سچا کرنے والی آئی، حالانکہ پہلے یہ خود ان کے ذریعے کافروں پر فتح چاہتے تھے، تو باوجود آ جانے اور باوجود پہچان لینے کے پھر کفر کرنے لگے. اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو کافروں پر.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے یہودی بے چینی کے ساتھ اس نبی کے منتظر تھے جس کی باعث کی پیشن گوئیاں ان کے انبیاء نے کی تھی. دعائیں مانگا کرتے تھے کہ جلدی سے وہ آئے تو کفار کا غلبہ مٹے اور پھر ہمارے عروج کا دور شروع ہو. خود اہل مدینہ اس بات کے شاہد تھے کہ باعث محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے یہی ان کے ہمسایہ یہودی آنے والے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امید پر جیا کرتے تھے اور ان کا آئے دین کا تکیہ کلام یہی تھا کہ اچھا اب تو جس کا جی چاہے ہم پر ظلم کر لے, جب وہ نبی علیہ السلام آئے گا تو ہم ان سب ظالموں کو دیکھ لیں گے. اہل مدینہ یہ باتیں سنے ہوئے تھے, اس لیے جب انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات معلوم ہوئے تو انہوں نے آپس میں کہا کہ دیکھنا کہیں یہ یہودی تم سے بازی نہ لے جائیں, چلو پہلے ہم ہی اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئیں. مگر ان کے لیے یہ عجیب ماجرا تھا کہ وہی یہودی جو آنے والے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتظار میں کھڑیاں گن رہے تھے, اس کے آنے پر سب سے بڑھ کے اس کے مخالف ہو گئے. اور یہ جو فرمایا کہ اس کو پہچان بھی گئے تو اس کے معتدل ثبوت اسی زمانے میں مل گئے تھے. سب سے زیادہ معتبر شہادت ام المومنین حضرت صفیہ کی ہے جو خود ایک بڑے یہودی عالم کی بیٹی اور دوسرے عالم کی بھتیجی تھی. وہ فرماتی ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو میرے باپ اور چچا دونوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے گئے. بڑی دیر تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کی, پھر جب گھر واپس آئے تو میں نے اپنے کانوں سے ان دونوں کو یہ گفتگو کرتے سنا, چچا کہ واقعی یہ وہی نبی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کی خبریں ہماری کتابوں میں دی گئی ہیں. والد خدا کی قسم ہاں. چچا کیا تم اس کا یقین ہے؟ والد ہاں. چچا پھر کیا ارادہ ہے؟ والد جب تک میں جان ہے اس کی مخالفت کروں گا اور اس کی بات چلنے نہ دوں گا. بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا او ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بالغضب على غضب والكافرين عذاب مهين. بہت بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا, وہ ان کا کفر کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ چیز کے ساتھ محض اس بات سے جل کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل اپنے جس بندے پر چاہا نازل فرمایا. اس کے باعث یہ لوگ غضب کے مستحق ہو گئے اور ان کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے. اس آیات کا دوسرا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کیسی بری خبر ہے جس کی خاطر انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا, یعنی اپنے فلاح اور سعادت اپنی نجات کو قربان کر دیا. یہ لوگ چاہتے تھے کہ آنے والے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی قوم میں پیدا ہو, مگر جب وہ ایک دوسری قوم میں پیدا ہوا جسے وہ اپنے مقابلے میں ہیچ سمجھتے تھے تو اس کے انکار پر آمادہ ہو گئے. گویا ان کا مطلب یہ تھا کہ اللہ ان سے پوچھ کر نبی بھیجتا. جب اس نے ان سے نہ پوچھا اور اپنے فضل سے خود جی چاہا نواز دیا تو وہ گھر بگڑ گئے تھے. استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی برائیوں سے بچائے اور تعالیٰ ہمیں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا امتی بنائے, ان کی کتابوں پر قرآن مجید پر عمل کرنے والا امتی بنائے. تو اللہ سے دعا ہے جو یا ترجمہ تفسیر پڑھی ہے اس کو سمجھنے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہم سب کو قرآن شریف کو ترجمے سے پڑھنے, سمجھنے, اس پر عمل کرنے اور اس تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ والسلام. پلیز سبسکرائب.